دیکھیے، اگر آپ کہتے ہیں بڑے بڑے علماء، پھر اللہ اکبر کہنا چھوڑ دو. پھر اللہ اکبر کیوں کہتے ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ جب اللہ کی بات آپ کے سامنے رکھی ہے پوری طرح دو چار کی طرح، تو اللہ کی بات کے مقابلے میں یہ بڑے بڑے ہیں. تو یہی بات تو وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ بڑے بڑے یہ عقیدہ رکھتے آ رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اور تمہارے بڑے سارے کے سارے بے ایمان گمراہ تھے، جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے. تو یہ بڑے گٹھے ہو گئے شرک کے اوپر. مردوں کے سننے کا عقیدہ کتنے بڑوں نے اس کو اپنایا. کوئی چھوٹے لوگ تھے، احمد بن حنبل کوئی معمولی ہستی، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر اسقلانی، امام نووی، اعلی حضرت ابو العلا. بتائیے کیا کریں ان کو؟ قرآن کے خلاف عقیدے دے دے کے مرے ہیں. اور اسی وجہ سے آج پوری زمین کے اوپر، پوری دنیا میں امت مسلمہ یہ قرآن کے ماننے والی یہ قبروں کی مجاور بن گئی، گنبد کے رکھوالے بن گئے. اور یہ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں. بڑے بڑے علماء، میاں نذیر دہلوی، شاہ ولی اللہ، مجدد الفسانی. اب بتائیے کیا کریں؟ علی حجویری، محی الدین چشتی اور عبد القادر جیلانی. بتائیے یہ کوئی معمولی ہستیاں ہیں؟ سارے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں. اور قرآن ایسے عقیدے کو کافر کہتا ہے، مشرک کہتا ہے. اللہ کی کتاب کا فیصلہ، مرنے کے بعد شہداء بھی اور انبیاء بھی یہ جنتوں میں زندہ ہیں. یہ دنیا سے غافل ہیں. وہ جو کامیاب ہو کے چلے گئے وہ بھی اس دنیا میں نہیں آ سکتے، جو ناکام ہو کے چلے گئے وہ بھی اس دنیا میں نہیں آ سکتے. پھر پوری جناب یہ بڑے بڑے علماء ہیں، یہ واسطے وسیلے کے اوپر اکٹھے ہو گئے کہ واسطے سے پکارو، نبی علیہ السلام کے واسطے سے پکارو، حسن حسین کے واسطے سے پکارو. تو سارے بڑے بڑے علماء ہیں. تو یہ پھر اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اور پھر جناب یہ اکٹھے ہو گئے اصال ثواب کے اوپر اکٹھے ہو گئے، پھر کوئی 11ویں شریف کے اوپر اکٹھے ہو گئے. کتنے بڑے بڑے علماء ہیں. یا علی مدد کے اوپر اکٹھے ہو گئے. کتنے بڑے بڑے علماء ہیں یا رسول مدد کے اوپر اکٹھے ہو گئے. اور خادم حسین رضوی کوئی کم بڑے عالم ہیں، حافظ قرآن ہیں، اور گردانے ان سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا. ایک ایک حرف کی گردانے کرتے ہیں پورے قرآن کی، لیکن پکارے لگاتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا داتا کر مدد. اور ان کے سامنے کتنے گٹھے ہوتے ہیں بڑے سٹیج کے اوپر، کتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوتے ہیں. تو بڑے بڑے علماء کی ماروں گے تو بڑے بڑے علماء کے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ رہنا پڑے گا. اور وہاں ایک پورا مضمون ہے قرآن کا کہ پیچھے چلنے والے اور بڑے، پیچھے چلنے والے ان بڑوں پر لعنت بھیجیں گے کہ بے ایمانو تم بڑے تھے، تم نے ہمیں مروا دیا. اب کچھ تو عذاب کے اندر کمی کرو، کچھ تو عذاب میں تمہیں بڑا مانتے تھے نا، بہت بڑا عالم مانتے تھے، کچھ تو عذاب کے اندر کمی کرو. بڑے کہیں گے کہ اب اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، ہم بھی عذاب کے مزے چکھیں گے اور تم بھی عذاب کے مزے چکھو. اور پھر کبھی کہیں گے کہ یا اللہ ان بڑوں کو دوہرا عذاب دے، ہمارے قابو میں کر تاکہ ان کو پاؤں کے نیچے کچلیں. تو بڑے کہیں گے کہ اتنی تیزی نہ دکھاؤ، اتنی تیزی نہ دکھاؤ، ہمارے اوپر اگر دوہرا عذاب ہے تو تم کون سے اکیلے عذاب کے مستحق ہو؟ تم بھی دوہرے عذاب کے مستحق ہو کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا تم اس کے اوپر جمے ہوئے تھے اور اسی کو تم نے آگے پھیلایا. تمہارا دل ہی نہیں مطمئن ہو رہا تھا اللہ کی کتاب کے اوپر. اللہ کی کتاب کی رہنمائی تمہیں چاہیے ہی نہیں تھی، تمہیں بڑوں کا وقار تھا. تو اس کا بھی جواب مالک نے سورہ نساء کے اندر دیا ہے کہ آج اپنے بڑوں کی وکالت کر لو، آج اپنے بڑوں کی وکالت کر لو، کل قیامت کے دن ان کی وکالت کون کرے گا؟ یہ بھی سوچ کے جائیے گا. تو یہ اتنی سادہ بات، سجدے کا مسئلہ آپ کو اللہ کے معاملے میں یہ شک پیدا ہو رہا ہے کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو ہو سکتا ہے؟ کیا پتا کیا ہی ہو، کیا پتا. اچھا یہ وہ شک ہے، یہ وہ شک ہے. تو جس کے اندر یہ شک ہو اس کے لیے اللہ کی کتاب ہدایت کے دروازے نہیں کھولتی ہے. یہ تو ہدایت کے دروازے کھولتی انہی لوگوں کے لیے جو مخلص ہوں، یکسو ہوں، جن کے دلوں میں اللہ کی قدر ہو، وقار ہو. اور یہ لا ریب کتاب ہے، ہدی للمتقین ہے، اس میں شک نہ کرنا. یہ تقوی والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، جو صحیح معنوں میں اللہ کے بندے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے ہے. باقی جو بندوں کے بندے ہوں، بندوں کے سامنے رکوع اور سجدے کے لیے ان کے دل بےتاب ہوں، یا ان کا دل اطمینان ہی نہ پکڑے کہ کیا پتا کیا ہو، ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کیا پتا کیا ہو. اچھا تو پھر کیا پتا، ہر جگہ کیا پتا لگاؤ نا، کیا پتا قادیانی سچا ہو، کیا پتا وہ جناب سکھ ہی ٹھیک نہ ہوں، کیا پتا ہندو ہی نہ سچے ہوں، ہر جگہ کیا پتا لگاؤ.
پھر اس کے بعد مرنے کے بعد جب فرشتے آئیں گے بے ایمان تمہیں شک تھا چل اب ان جہنم کی آگ ان وادیوں کی طرف خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر تمہیں گوتے لگائے جائیں گے تمہارے بڑوں کے ساتھ رہنا وہاں ہمیشہ کی آگ کے اندر تو بتاؤ اس وقت کیا بنے گی. تو اتنا سادہ مسئلہ قرآن کا یہ سادہ مسئلہ ہے. اس سے بڑے بڑے مسئلے سمجھ گئے ہیں سارے. یہ سادہ مسئلہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ دماغ کے اندر شرک ہے, خون کے اندر شرک ہے, رگوں کے اندر شرک دوڑ رہا ہے. اس وجہ سے یہ مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا ہے. باقی جب اللہ کا وقار دل کے اندر آئے گا, اللہ کی قدر اور وہ کتنا بڑا ہے, جس دن وہ احساس ہو گیا نا, اس دن یہ منہ سے نہیں نکلا کہ بڑے بڑے علماء, یہ بڑے بڑے آرام خور تھے, یہ بڑے بڑے ٹھگ تھے, بڑے بڑے چور اور بڑے بڑے ڈاکو تھے. سیاسی انداز سے بھی یہ لوگ ہی نہیں بڑوں بڑوں کے پیچھے چلے. اتنے بڑے سیاسی لیڈر نواز شریف, شہباز شریف خادم اعلیٰ, زرداری, عمران خان, ظاہری بات ہے لوگ ترستے ہیں ان کو ہاتھ میں لانے کے لیے, سیلفی بنانے کے لیے. اور اگر ان کے یہاں کوئی کھانے کی دعوت مل جائے تو خوش قسمتی کی انتہا. بڑے بڑے لوگوں میں آج کھانا کھائے, بڑے بڑے, یہ سب کے بڑے ہیں. ان بڑوں سمیت جہنم کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے.